البتہ اس نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے جو دین حنیف کو زندہ کرے گا۔ وہ عرب میں اس زمین کی طرف ہجرت کرے گا جس پر کھجور کے درختوں کی کثرت ہوگی۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا اور صدقے کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اگر تم اس پاک نبی کا زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا۔ مابا اس شخص کے کفن دفن سے فارغ ہو کر ہر وقت اس جستجو میں رہنے لگا کہ کسی طرح عرب کی سرزمین پر پہنچا جائے۔ آخر ایک دن اس کی دلی مراد پوری ہوئی۔ قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ اموریہ سے گزرا۔ مابا نے ان سے درخواست کی کہ اس کے مال مویشی اپنے قبضے میں لے لو اور اسے ساتھ لے چلو۔ قافلے والے رضامند ہو گئے۔ جب قافلہ وادی القرہ پہنچا تو ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے مابا کو غلام بنا کر ایک یہودی کے پاس بیچ دیا۔ ایک دن اس یہودی کا رشتہ دار ملنے آیا جو یثرب کا رہنے والا تھا۔ اسے ایک غلام کی ضرورت تھی۔ یہودی نے مابا کو اس کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ یثرب پہنچ کر مابا نے جب کھجوروں کے جھنڈ دیکھے تو اس سے یقین ہو گیا کہ یہ وہی علاقہ ہے جس کا ذکر اس راہب نے کیا تھا اور جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ آخر وہ ساتھ بھی آ گئی جس کا مابا کو انتظار تھا۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ قباء میں ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ مابا نے فوراً وہاں جانا چاہا لیکن مالک نے اجازت نہ دی۔ کچھ دنوں بعد موقع ملا تو مابا کھانے کی کچھ چیزیں خرید کر بارگاہ رسالت میں پہنچا اور عرض کی، اے خدا کے برگزیدہ بندے، یہ چند اشیاء میں نے صدقے کے لیے رکھی تھیں۔ آپ اور آپ کے ساتھی ہجرت کر کے آئے ہیں۔ آپ غریب الوطن ہیں، لہٰذا انہیں قبول فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں لے کر اپنے اصحاب میں تقسیم کر دی لیکن خود اس میں سے نہ لیا۔ مابا نے دل میں کہا کہ ایک نشانی تو پوری ہوئی کہ اب صدقہ خود استعمال نہیں کرتے۔ اگلے دن پھر کچھ خوراک لے کر مابا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یہ ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کچھ حصہ خود نوش فرمایا اور باقی صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ اب مابا کو یقین ہو گیا کہ یہی نبی آخر الزمان ہیں، تاہم ابھی وہ مہر نبوت کو دیکھنے کا متمنی تھا۔ چند دنوں بعد مابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پشت اطہر کی جانب جا کر منتظر رہا کہ کسی وقت کپڑا ہٹے تو وہ مہر نبوت کا نظارہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مابا کی دلی کیفیت کو بھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پشت مقدس سے کپڑا ہٹا دیا۔ مابا نے آگے بڑھ کر مہر نبوت کا بوسہ لیا اور بے اختیار رونے لگا۔ اس کے بعد مابا نے جستجوئے حق کے تمام مراحل ابتدا سے آخر تک بیان کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی داستان تمام صحابہ کو سنوائی۔ مابا مشرف با اسلام ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اسلامی نام سلمان رکھا اور اسی دن سے مابا سلمان فارسی کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ حضرت سلمان فارسی چاہتے تھے کہ دن رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہیں، لیکن یہودی کی غلامی کے باعث ایسا ممکن نہ تھا۔ اسی وجہ سے بدر و احد کے غزوات میں بھی شرکت نہ کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی مجبوری کا علم تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ سلمان، تم اپنے آقا سے اپنی گلو خلاصی کے لیے معاوضہ ادا کرنے کی کوئی سبیل کرو۔ یہ سن کر انہوں نے اپنے آقا سے بات کی۔ اس نے 40 اوقیہ سونا اور 300 پودے لگانے کا مطالبہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا،
تم لوگ سلمان کو غلامی سے رہائی میں مدد دو۔ صحابہ نے 300 پودے جمع کر کے سلمان کے ساتھ مل کر یہودی کے باغ میں لگا دیے۔ چند دنوں بعد ایک معرکے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال غنیمت ملا تو آپ نے 40 اوقیہ سونا دے کر حضرت سلمان کو آزاد کروا لیا۔ اس دن کے بعد حضرت سلمان فارسی سفر و حضر اور جلوت و خلوت میں سرور کائنات کی خدمت میں حاضر رہنے لگے۔